8ویں مجلس صائمین کے بقیہ اقسام اور قضائے صوم کے اقسام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ بھائیوں، صائمین کے 7 گروپ کے متعلق گفتگو ہو چکی، اب یہاں بقیہ حضرات کے متعلق انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ نمبر 8، حائضہ پر صوم حرام ہے اور ایام حیض کا صوم صحیح نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی مجلس کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، تم لوگوں سے بڑھ کر عقل اور دین میں کمی والی اور صاحب عقل کی عقل چٹ جانے والی کوئی چیز میں نے نہیں دیکھی۔ عورتوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری عقل اور دین کی کمی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، کیا ایک عورت کی گواہی مرد کی آدھی گواہی کے برابر نہیں ہے؟ عورتوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ عقل کا نقص ہے۔ کیا عورت ایام حیض میں صوم و صلاۃ ترک نہیں کر دیتی؟ عورتوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ دین کی کمی ہے۔ بخاری اور مسلم۔ حیض ایک طبعی اور فطری خون ہے جو عورتوں کو معتاد طریقہ پر آتا ہے۔ اگر یہ خون غروب آفتاب سے کچھ ہی لمحہ پہلے ظاہر ہو جائے تو اس دن کا صوم باطل ہو جائے گا اور اس صوم کی قضا ضروری ہوگی۔ ہاں، اگر دن کے کسی حصہ میں یہ خون بند ہو جائے تو اس روز کا صوم صحیح نہ ہوگا، البتہ حسب اختلاف سابق بقیہ حصہ میں کھانا پینا ترک رکھنا چاہیے۔ اگر طلوع فجر سے چند منٹ قبل رمضان کی رات میں عورت کو خون آنا بند ہو گیا ہو تو اس پر اس دن کا صوم واجب ہو جائے گا، اگرچہ غسل طلوع فجر کے بعد ہی کیوں نہ کرے، کیونکہ اس کے پاس صوم کے منافی چیز نہیں رہ گئی۔ جس طرح ایک جنبی شخص صوم رکھ کر غسل جنابت بعد طلوع فجر کر سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر جنابت کی حالت میں صبح کرتے، پھر صوم رکھا کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم۔ واضح رہے کہ گزشتہ سارے احکام میں حیض اور نفاس والی عورتیں برابر ہیں، دونوں پر ان کے چھوٹے ہوئے صوم کی قضا واجب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ حائضہ صرف صوم قضا کرتی ہے، صلاۃ کی قضا نہیں کرتی؟ تو فرمایا کہ ہم ایام حیض سے ہوتے تھے پر ہمیں صوم کی قضا کا حکم دیا گیا، صلاۃ کی قضا کا نہیں۔ نمبر 9، اگر دودھ پلانے والی عورت اور حاملہ کو صوم سے اپنی ذات یا اپنے بچے پر خطرہ محسوس ہو تو صوم ترک کر سکتی ہیں، البتہ خوف زائل ہو جانے کے بعد چھوٹے ہوئے صوم کی قضا کرنی ضروری ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعاً بیان کرتے ہیں، اللہ نے مسافر شخص سے نصف صلاۃ اور مسافر اور حاملہ اور مرضعہ سے پورا صوم معاف کر رکھا ہے، البتہ بعد میں گن کر چھوڑے ہوئے دنوں کے برابر صوم رکھنا ہوگا۔ نسائی، ترمذی، ابن ماجہ۔ نمبر 10، ڈوبتے یا جلتے یا دیوار تلے دبے ہوئے شخص کو بچانے والا شخص اگر غذائی طاقت کی ضرورت محسوس کر رہا ہو تو اس صورت میں صوم کا توڑنا جائز ہی نہیں، واجب ہے، کیونکہ ایک معصوم جان کو ہلاکت سے بچانا ضروری ہے۔ البتہ چھوٹے ہوئے صوم کی قضا ضروری ہوگی، جس طرح کہ اعلاء کلمت اللہ اور مسلمانوں سے دشمنوں کے دفاع کے وقت جہادی طاقت کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ترک صوم کا حکم دیا تھا۔ فرمایا، انکم مصبح عدوکم والفطر اقوی لکم فافطروا وکانت عزمۃ فافطرنا۔ صحیح مسلم۔ صبح دشمنوں سے تمہارا مقابلہ ہے، صوم نہ رکھنے سے تمہیں طاقت ملے گی، لہٰذا صوم مت رکھو، حالانکہ یہ صوم واجبی تھا، لہٰذا سبھوں نے افطار کر لیا۔ مذکورہ اسباب کی بنا پر جنہیں افطار کی اجازت ملی ہے، اگر ان کے پاس کوئی ظاہری سبب موجود ہے، مثلا مریض، غیر مستطیع، بوڑھا، تو ان کے اعلانیہ ترک صوم پر نکیر نہ کیا جائے،
البتہ اگر سبب خفی ہو، مثلاً حائضہ عورت، ہلاکت سے رہائی دینے والا شخص، تو انہیں چاہیے کہ افطار چھپ کر کیا کریں تاکہ لوگوں کو بدگمانی اور جاہل کو دھوکہ نہ ہو سکے کہ بدون عذر افطار جائز ہے۔ عذر زائل ہوتے ہی پہلی فرصت میں چھوٹے ہوئے صوم کی قضا مستحب ہے، البتہ دوسرے رمضان سے اتنے روز پہلے تک مؤخر کیا جا سکتا ہے جس میں چھوٹے ہوئے صوم کی قضا کی جا سکے، لیکن بغیر عذر تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر عذر مسلسل ہو اور قضا پر قدرت نہ ہو سکے اور اسی حالت میں انتقال ہو جائے تو فریضہ اس سے ساقط شمار کیا جائے گا۔ جس طرح ماہ رمضان آنے سے قبل ہی کوئی انتقال کر جائے تو اس پر صوم نہیں ہوتا ہے، اور اگر قضا پر قدرت کے باوجود کوتاہی کی اور انتقال کر گیا تو اولیاء کو چاہیے کہ ان تمام ایام کے صوم کی قضا کریں جن میں اس کو قدرت تھی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص انتقال کر جائے اور اس پر صوم باقی ہو تو اس کی طرف سے اس کے اولیاء صوم رکھیں۔ بخاری اور مسلم۔ الہی ہمارا حشر متقیوں کے ساتھ کر اور اپنے صالح بندوں سے ملا دے، آمین۔